أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی 200 آیاتوں میں سے آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ مبارک سورت چونکہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس کی ابتدا کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یمن کے علاقے نجران سے 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا مدینہ منورہ سرکار سے ملنے کے لیے، اور ان کی آمد کے 2 مقاصد بیان کیے گئے۔ ایک مقصد تو مصالحت کی پیشکش اور دوسرا مقصد عیسائیت کی تبلیغ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے سوالات پوچھے، وہ جواب نہ دے سکے، لہٰذا وہ لاجواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق یہ حکم آیا کہ آپ ان کو سمجھائیں، اگر بات مان لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بات نہیں مانتے ہیں تو صورت میں آپ ان سے کہیں کہ آؤ میدان کے اندر، تم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو اور ساتھ میں اپنی عورتوں کو لے کر آ جاؤ اور میدان کے اندر کھلم کھلا چیلنج قبول کر لو۔ اس چیز سے بھی یہ لوگ انکاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کے اندر جو ابتدا سے لے کر آیت نمبر 17 تک جو مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ 18 تک، اس کو مسئلہ توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان کیا، اور اس کے ضمن کے اندر ان کے طرف سے یا ان کے دماغوں کے اندر جو باتیں موجود تھیں ان کا جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب کو ذکر کیا۔ گمراہی کے اسباب کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نیک طبقہ لوگ ہیں متقین، ان کی منازل کو دیکھ کر ان کی منازل کو اور ان کے ٹھکانے کا تذکرہ کیا، اور پھر نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات کو بیان کیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی توحید کے مسئلے کو بیان کیا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا کے اندر یا تو رب کی ذات ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ میری تعریف کی جائے۔ یا تو اللہ کہہ سکتا ہے اور یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے یا اپنی تعریف سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہذا بار بار اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا ہے۔ شاہد اللہ، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور علم والے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ علم والے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو گیا، اور دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا ترجمے کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، علم والے بھی گواہ ہیں، اور ساتھ میں اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ اللہ کی ذات عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ یہ میں نے آپ کو کل مطلب بتلایا تھا۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، تو مطلب یہ بنے گا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کا گواہ اللہ بھی ہے اور اس بات کا گواہ فرشتے بھی ہیں۔ البتہ جو اہل علم ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، اگر وہ حق پر، عدل و انصاف پر قائم رہیں تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا، اگر وہ عدل و انصاف کو
اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں تو وہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ علم کی بنیاد پر انسان کے دل کے اندر وہ تمام قسم کی دلیلیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ انسان، وہ اہل علم میں سے جو آدمی ہوگا، وہ خود اس بات کا گواہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بننا بھی چاہے تو بن نہیں سکتا۔ چنانچہ امت کے اندر یا انسانیت کے اندر جو گمراہی کا ایک سیلاب ہے، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی وحدانیت کا علم ہے، لیکن وہ عدل و انصاف سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کی ذاتیات، ان کے اخلاقیات یا ان کے مذہب یا مذہبی جو ان کے جذبات ہوتے ہیں ان سے کھیلتے ہیں۔ اگر اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان صحیح معنوں میں بیان کیا جائے تو یہ اہل علم عدل و انصاف پر قائم رہنے والے ہوں گے۔ ان کے ذریعے سے امت کے اندر یہ بات پھیلے گی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جن کو پتہ ہے اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا، ان کی دکانداری بند ہو جائے گی، ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ جو گھٹنوں کو ہاتھ لگانا ہے یہ جھکنا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ جھکنا ہو گیا۔ اب یہ جھکنا اگر آپ ان کو منع کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم احترام من ایسا کرتے ہیں۔ تو بھیا جھکنے کے معاملے میں احترام اگر کسی کا جائز ہے تو وہ اللہ کی ذات کا جائز ہے۔ نماز جنازہ نماز ہے، نماز جنازہ نماز جنازہ وہ نماز ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر ایک مشابہت ہو جائے گی مردے کے سامنے جو کہ انسان ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر جھکنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشابہت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ میں سے رکوع کو نکال دیا اور نماز جنازہ میں سے سجدے کو نکال دیا۔ مشابہت سے اللہ بچاتا ہے، یہی وجہ ہے 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنا حرام۔ جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہو، جب سورج کے بالکل سیدھ میں سر کے اوپر آنے کا وقت ہو، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو۔ وجہ ان 3 اوقات کے اندر جو سورج کے پجاری ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا، بلکہ پابندی لگا دی، اس وقت کے اندر میرا پجاری مجھے نہ پوجے، اگر پوجے گا تو وہ حرام کرے گا۔ اللہ بچانا چاہتے ہیں نا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ احترام من، یہ جھکنا آیا کہاں سے؟ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن یہ مسئلہ انہوں نے بیان نہیں کیا، لہذا نسلم بعد نسل یہ جھکنے والا سلسلہ یہ رائج ہے۔ اب یہ ہماری نسل میں ہے، ہم سے اگلی نسل کے اندر بھی جائے گا۔ یہ احترام نہیں ہے، اس کو احترام کا نام دیں، اس کو تعظیم کا نام دیں، یہ گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ لیکن اس گمراہی کا بتلائے گا کون؟ وہ بتلائے گا جس کو علم ہوگا، اور جس کو علم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی نہیں بتلائے گا۔ چنانچہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ وَأُولُو الْعِلْم کے اندر جو بندے آ گئے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح مسئلہ بتلائیں، تب تو وہ بنیں گے علماء، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ علماء سو ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ 1 سال کے اندر 48 جمعے آتے ہیں، 1 سال کے اندر 48 جمعے آتے ہیں۔ شہر کراچی کے اندر سن 2016 یا 17 کی رپورٹ کے مطابق جامع مساجد، یعنی وہ مساجد جن کے اندر جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہ 32,000 سے لے کر 33,000 کے لگ بھگ تھیں جو وفاق المساجد کے اندر رجسٹرڈ تھیں۔ گویا کہ یہ صرف دیوبندی مکتبہ فکر کی تھی، بریلوی مکتبہ فکر کی اس کے علاوہ ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کی مساجد اس کے علاوہ ہیں۔ 48 جمعے وہاں پر ہوتے ہیں۔ اگر 48 جمعوں کے اندر اگر صرف اللہ کا قرآن بیان کیا جائے اور نبی کا فرمان بیان کیا جائے تو شہر کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ میں سے 50 لاکھ تو سدھر جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر مساجد کے اندر عام طور پر جو علماء یا اہل علم ہوتے ہیں
انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ایک طبقے کو لگا دیا ہے۔ بزرگوں کے واقعات سناؤ، پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، خواجہ فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات۔ اب بات یہ ہے ان واقعات کا انکار نہیں، لیکن پہلے امت کو قرآن پر لاؤ۔ امت جب عقائد کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے گی، نتیجتاً اس امت کو یہ واقعات فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر عقائد مضبوط نہیں ہیں، ان واقعات کی بنیاد پر وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ لوگ تو پھر جری ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، توجہ، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مجلس میں سے اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، اگر سرکار کا واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو جس جگہ پر سرکار بیٹھے تھے اٹھنے سے پہلے وہاں پر کوئی چیز رکھ دیتے، چادر رکھ لی، اپنا جوتا وغیرہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پیغمبر کا ارادہ نہیں ہوتا تھا تو وہ سرکار چادر کو، جوتے وغیرہ کو لے کر تشریف لے کر چلے جاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ اس بنیاد پر ایک موقع پر ایسا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گئے تو کچھ نہ کچھ چیز چھوڑ کر گئے، تو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے دماغ میں تھا کہ پیغمبر واپس آئیں گے۔ کافی دیر ہو گئی، پیغمبر واپس نہیں آئے، وقت ہے مدینہ کا، اور مدینہ کے اطراف کے اندر ہے یہود، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھ کر چلے جانا اور واپسی کے ارادے سے جانا اور قضائے حاجت کی نیت سے جانا اور مدینہ منورہ کے اندر یہود کا پایا جانا، صحابہ کرام کو شک ہوا، کافی دیر ہو گئی، معاذ اللہ کسی نے پیغمبر کے ساتھ کوئی غلط نہ کر لیا ہو، نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ صحابہ کرام پیغمبر کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا تو ایک باغ مجھے نظر آیا، اس کا دروازہ نہیں تھا، تو نیچے سے جو ہے نا دروازہ، اپنا باغ کی دیوار کے نیچے سے جو سوراخ تھا، تو وہ سوراخ جو ہے نا میں اس کے اندر گھسا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہیں۔ سرکار نے پوچھا خیریت کا؟ سرکار آپ کے جانے پر، اتنی دیر تک سامنے نہ آنے پر ہمارے دلوں کے اندر خطرہ محسوس ہوا، اب آپ کو دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے جوتے دیے، ٹھیک ہے، اپنے جوتے دیے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے، مطلب ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا سرکار لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے کہ واقعتاً آپ نے کہا، تو سرکار نے اپنے جوتے بھی دے دیے کہ آپ جوتے لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے جوتوں کو سینے سے لگا کر یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ پیغمبر حیات ہیں اور یہ پیغمبر نے فرمان جاری کیا ہے، جا رہے تھے، حضرت عمر نے پکڑا اور رکھ کر گھوسا مارا سینے پر، رکھ کر گھوسا مارا سینے پر۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے واپس پیغمبر کے پاس ہے، سرکار آپ کی بتلائی ہوئی بات میں نے لوگوں تک پہنچانی تھی، عمر نے مجھے گھوسا مارا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، اس موقع پر حضرت عمر نے کہا سرکار اس بنیاد پر اس کو مارا، اگر یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ اسی بات پر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور اعمال وغیرہ کوئی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ سرکار نے خاموشی اختیار کی، گویا کہ فضائل کا انکار نہیں، لیکن فضائل تب ہوں گے جب نیچے عقائد مضبوط ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ جن کو 4 الفاظ پڑھنا آتے ہیں انہوں نے اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو غلط چیزوں کے پیچھے لگا دیا۔ رات کو جھاڑو نہیں مارنا، کیوں نہیں مارنا بھیا؟ پیغمبر کا تو فرمان ہے کہ یہودی اپنے صحن کو صاف نہیں کرتے، تم صفائی کرو، اور یہ کیا کہتے ہیں رات کو جھاڑو نہیں مارنا۔ بھائی کیوں نہیں مارنا؟ اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سامنے والا، اس کے متعلق ایک ایسا نظریہ ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم اس سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے، اس سے ہم سوال نہیں پوچھ سکتے۔ کالی بلی راستہ کاٹے، برائی آئے گی، کہاں لکھا ہے کوئی پتہ نہیں، یہ کس نے بتلایا؟ یہ اسی نے بتلایا ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر عدل و انصاف پر قائم رہیں علم والے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی گواہی دیں گے کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے، معبود صرف اللہ کی ذات ہے، معبود صرف
اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ علماء سو کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ علماء سو۔ دیکھو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے، انکار والی بات تو نہیں، قبرستان جایا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ فضائل آئے ہیں کہ ہر جمعے کو جو اپنی ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے، کل قیامت والے دن وہ بندہ والدین کے فرما برداروں کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار جاتے تھے، آخری سفر گھر سے باہر جو سرکار کا ہوا ہے وہ جنت البقیع کا ہوا، اس کے بعد تو سرکار باہر نکل نہیں سکے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ امت کو تعلیم بھی دی، لیکن اس کے ضمن میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے، قبر کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے یہ چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ تو ایک بہت بڑا عالم جو اس طبقے کا ہے اس نے کہا کہ ہم تعظیماً، کہ جیسے کعبۃ اللہ پر تعظیماً چادر ہے تو ہم قبر پر بھی تعظیماً چادر چڑھائیں گے۔ آج تم نے یہ بیان دے دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرح ہم قبر کی تعظیم کرتے ہیں، کل کو اگلی نسل کعبۃ اللہ کی طرح قبر کو سجدہ بھی کرے گی۔ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ 1.25 صحابہ موجود تھے، 30,000 نے سرکار کا جنازہ پڑھا ہے، تو سرکار کے انتقال کے بعد سرکار کی قبر پر چادر کیوں نہیں چڑھائی گئی؟ سوال ہے نا، ہم ان سے زیادہ وہ ہیں؟ بولیے، نہیں ہے نا؟ وہاں قبر نہیں چڑھائی گئی، کنفرم صحابہ کی قبریں 10,000 جنت البقیع کے اندر ہیں، کسی ایک قبر پر چادر چڑھائی گئی ہو؟ بولیے، نہیں چڑھائی گئی۔ آج چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ان چادروں کی ترغیب کون دیتا ہے؟ وہی دیں گے جو قبر کے مجاور ہوں گے، وہاں جو پیر سائیں بیٹھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ دیتے ہیں۔ چلو اللہ کا شکر ہم یہ کام نہیں کرتے، مان لیا، لیکن جو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں؟ جو مزاروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، بزرگوں کو وہ کچھ بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان سے تعلقات ہے کہ نہیں؟ تو میں کیا سمجھتا ہوں، میں اس بات پر اللہ سے جان چھڑا لوں گا کہ یہ خدایا میں تو کبھی نہیں گیا، تو سوال ہوگا تیرے ساتھ والا تو گیا تھا، اس کے جانے پر کبھی تیرے ماتھے پر بل آیا؟ بولیے، ماتھے پر بل آیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس سے تو نے تعلقات کو ختم کیا؟ نہیں کیا، تو وہ تو گمراہ ہو ہی گئے۔ ہم باوجود ہے کہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، لیکن ہماری بھی توحید کچی ہے۔ ہماری کیا ہے؟ توحید کچی ہے۔ ہماری کیا ہے؟ توحید۔ تو فرمایا کہ جو علم والا ہوگا، اگر وہ عدل و انصاف، مطلب وہ پیٹ کا پجاری نہ ہو، وہ ذاتی اغراض و اپنا مقاصد نہ ہو، تو وہ بھی بیان کرے گا۔ قبر والا نہیں، بلکہ اللہ کی ذات بہترین جو ہے نا وہ معبود ہے۔ ہم گئے نا بھی، جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے انہوں نے تو وہاں پر بھی دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو دکھائے۔ مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ باہر نکلیں، باہر گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ادھر سے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں، درود پاک چالو ہو جاتا ہے۔ صف بائیں طرف جو ہے اس سائڈ پر جو قبر ہے وہاں پر درود پاک لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اس مرتبہ لاہور ہم گئے، علی ہجویری صاحب جن کو داتا دربار کہتے ہیں، داتا، داتا تو اللہ کی ذات ہے، اس کو آپ نے داتا کا نام دے دیا، غلط ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ان کی قبر پر علی ہجویری رحمہ اللہ کی ولایت کا انکار نہیں، لیکن ان کی قبر پر بالکل ویسے ہی تعظیم ہو رہی تھی جیسا کہ معاذ اللہ سرکار کی قبر پر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ وہاں پر لوگ کھڑے دیکھے تھے، روحی یوں کر رہے تھے، یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ کیا ہے؟ تو کیا موحد بنے؟ بولو، اب موحد بنے؟ نہیں بنے نا۔ اب وہاں پر جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے ان کو کس نے بتلایا کہ یہ کام کرو، پھولوں کی چادر چڑھاؤ؟ مال کا ضیاء ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، پھولوں کی چادر چڑھاؤ یا پھول پھینکو، یہ مال کا ضیاء نہیں ہے؟ اللہ نہیں پوچھے گا، یہ بات بتلائے گا کون؟ جو ہوگا اہل علم۔ اہل علم تب بتلائے گا جب سامنے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، ذاتی مفاد۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اہل علم بھی انصاف پر قائم رہیں تو وہ بھی گواہی دیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت کی گمراہی کے اندر علم والوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اب علم والے سے یہ مراد تو نہیں کہ حق ہو یا باطل ہو، نہیں،
دیکھیے میں نے آپ کو اس دن بھی بتلایا تھا، قرآن کریم کا غلط ترجمہ، غلط تفسیر، پیغمبر کی سنتوں کی غلط تشریح کرنے کی وجہ سے آج امت کی تباہی، امت تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب ایک وقت تو وہ تھا نا، ایک وقت تو وہ تھا کہ جب صحابی سے نوالا گر گیا تو اٹھا کے کھایا نہیں کھایا، اس موقع پر بھی کسی نے اعتراض کیا تھا تو حضرت نے کیا فرمایا تھا، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ وہ وقت تھا جب سنت کی اہمیت تھی، اور اب یہ غلط تشریحات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے سنت ہی تو ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنت ہی تو ہے۔ تو سنت کے نتیجے میں یہ باتیں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا کس نے؟ وہ جو علماء سو ہیں، وہ جو علماء سو ہیں۔ لہذا اللہ کی پناہ، ہمیں اللہ نے جن باتوں کا علم دیا ہے ان باتوں کی ہم عالم ہیں، یاد رکھیے گا۔ 8 سال کا جو کورس ہوتا ہے وہ تو ضابطے کی کارروائی ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، اس اتنے سے ہم عالم بن گئے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اتنا ہو گیا، علم بڑھتا گیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم گواہی دیں کہ یار اللہ کی وحدانیت کے اندر چیزوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کی یہاں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ سچا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ دین ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے تو گویا کہ انسان کو جو مذہب اختیار کرنا چاہیے، جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ طریقہ ہو جو اللہ کو پسند ہو۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب ایک بندہ کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ دودھ کالی تھیلی میں کوئی نہیں دیتا، اتنی بات ہے۔ اب آج ایک اور بات سمجھ لیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ مردے کو کالے کپڑے میں کفن دیا گیا ہو؟ بولیے کچھ بھی ہو جائے مردے کے لیے سفید کپڑے کا انتخاب کرو۔ یہ تو آج کل ہمارے لوگوں نے شودے بازی کی ہوئی ہے کہ نیچے سفید کفن اور اوپر پالٹی پرچم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل جو کفن ہے وہ ہے جو بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو کفن کیسا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کالا کپڑا دو تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار ہمارے نبی کو سفید لباس پسند تھا، ایسا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ہاں، دفنا سکتے ہیں، پسند کی بات۔ سفید لباس میں دفنانے کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ نبی کو سفید کلر پسند تھا، یہ جواب دیتے ہیں؟ بولو اور بولنا بھائی، یہی جواب دیتے ہیں کہ سفید لباس ہمارے نبی کو پسند تھا، اس وجہ سے ہم مردے کو دفن کرتے ہیں۔ تو سوال اگلا یہ ہے کہ کیا نبی کو جب سفید لباس پسند تھا تو یہ بات آپ کو کس نے بتلائی؟ جی مجھے فلاں مولوی صاحب نے بتلائی۔ آپ اس مولانا کا جا کر لباس دیکھو، وہ سفید ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کا لباس بھی سفید ہے، اگر اس کا لباس بھی سفید ہے، آپ اس کی بات پر یقین کریں کہ یار اس نے خود اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کیا کہ یہ میرے نبی کی پسند تھی، میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مجموعہ ہے نا، صحابی روایت بیان کرتا، صحابی روایت بیان کرتا، اگر صحابی کا عمل یا اس راوی کا عمل بیان کردہ روایت کے خلاف ہوتا، علماء اس کی حدیث کو سائڈ پر کر لیتے، اس کو کتاب میں نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھو جو غلط تشریحات قرآن کی کرتے ہیں وہ ڈسکو مولوی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ داڑھی بھی ماشاءاللہ کلف لگی ہوتی ہے، ہاں داڑھی بھی کلف لگی ہوتی ہے، ان کی پگڑی بھی آپ دیکھو سفید پگڑی نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پگڑی کے اندر 2 کلر ثابت ہیں، تیسرا ثابت نہیں، یا کالا پہنا سرکار نے اور یا سرکار نے سفید پہنا، سفید کم پہنا کالا زیادہ پہنا۔ لباس میں پیغمبر نے سفید کو اختیار کیا، پسند کیا، اختیار کیا، پسند کیا۔ پیغمبر نے دھوتی کے مقابلے میں شلوار کو پسند کیا، وجہ اس میں سطر زیادہ چھپتا ہے۔ لیکن یہ جو ڈسکو مولوی آپ کو ٹی وی پر بیٹھ کر جن کی تشریح کرتے ہیں، انہوں نے شلوار کی جگہ پجامے پہنے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ ڈسکو لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ہاں ان کا لباس دیکھو، لال کلر کا اوپر کوٹ ہوتا ہے، حالانکہ لال کلر کو مردوں کے لیے سرکار نے پسند ہی نہیں کیا۔ اب جب وہ اس کا لبادہ خراب ہے، وہ آپ کو پیغمبر کی بات سچی بتلائے گا؟ بولو، بتلائے گا؟
لیکن ہم ان کی بات کو کیوں مانیں گے؟ جی ماشاء اللہ حضرت کے چہرے پر نور نہیں ہے، لائٹنگ کا کمال ہے، نور نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو میں اپنی زبان سے جو بات کہہ رہا ہوں، آپ میری بات پر یقین تب کریں جب کہ میری ذات کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس میں کوئی شرمانے والی بات تو نہیں ہے۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہی، کیا کہ شریعت نے جن کاموں کے لیے تمہیں کہا تھا کہ کچھ بن جاؤ، تم بنے نہیں، تم نے سارا کا سارا دین اٹھا کر مولویوں کے متھے میں مار دیا، اب پھر ان مولویوں نے اپنی مرضی کی تشریحات بیان کر کے تمہیں گمراہ کیا۔ شریعت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جنازہ مولوی سے پڑھو، خود پڑھو، نماز مولوی سے پڑھو، خود پڑھو۔ غلطی کہاں سے ہوئی؟ ہم نے دین کو اٹھا کر ان کے حوالے کیا، انہوں نے دین کا چڈا بنا لیا۔ ان الدین، بہترین طریقہ، پسندیدہ چیز اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اسلام۔ دوسرے کلر کے کپڑے جائز ہیں، انکار نہیں، جائز ہیں، انکار نہیں، لیکن دل کے اندر خیال تو ہو نا کہ یار یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ جب میں دوسرے کو ترغیب دیتا ہوں سفید لباس کی، تو مجھے خود بھی سفید لباس پہننا چاہیے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جنازے کے موقع پر لیڈیز کا جنازہ آوازیں ماری جاتی ہیں، وہ پردہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، عورت کا جنازہ، عورت کا جنازہ، حالانکہ زندگی میں پیر صحیح خود اس سے مسافہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد پردہ ہے، تو مرنے سے پہلے پردہ نہیں تھا؟ بولو، پردہ نہیں تھا؟ فتح مکہ کے بعد سرکار اوپر جا کر دار ارقم کے سامنے بیٹھے، ہاں، اور اللہ کے نبی کے پاس خواتین آئیں، کس کے لیے؟ قبول اسلام پر بیعت کرنے کے لیے۔ تو ایک خاتون حضرت ابو سفیان کی بیگم سرکار کی چچی ہیں، انہوں نے ہاتھ نیچے سے اندر کیا، سرکار نے منع فرمایا۔ سرکار نے کیا کیا؟ اور بھائی اللہ کے نبی سے کوئی پردہ نہیں تھا، روحانی باپ ہے ہمارے، ٹھیک ہے، لیکن پردہ کیا گیا نا۔ تو پیر صحیح بھلے کہیں سے بھی آ جائے، عورتوں سے گلے مل رہا ہے، تعویذ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو وہ پیر نے داڑھی رکھی ہوتی ہے۔ پیر نے کیا رکھی ہوتی ہے؟ داڑھی، ٹوپی۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا ماشاءاللہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، دین کے نام پر لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ اسی کا نتیجہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو، عورت نماز پڑھا رہی تھی، مردوں کی امامت کر رہی تھی۔ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الدین، پسندیدہ طریقہ، پسندیدہ دین کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سونپنا اللہ کے سامنے، سونپیں گے۔ اب کیسے بنے؟ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر کی سونی تعلیم ہے۔ اس کے مطابق تو جو پیغمبر کی ایک ایک چیز کو اپنائے گا، وہ ایک ایک درجے میں اللہ کا محبوب بندہ بنتا چلا جائے گا۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے گربانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، میں نے اور آپ نے قسم کھا رکھی ہے جو کچھ نبی نے کیا ہم اس کی مخالفت پر جائیں گے۔ نبی نے سر ننگا نہیں کیا، ہم سر کو نہیں ڈھانپیں گے۔ نبی نے 3 قسم کے بال رکھے، پیغمبر کے بال یہاں تک گئے، پیغمبر کے بال یہاں تک گئے، یا پیغمبر کے بال یہاں تک گئے، لیکن ہم انگریزی کٹ کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت کے اندر آتے سرکار نے منع کیا کہ سر کے بعض حصے کے بالوں کو لینا اور بعضوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے بال غیر شرعی ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر اب چہرے پر آ جائیں، سرکار نے کہا اس کو بڑھاؤ، اس کو کم کرو، ہم نے اس کو بڑھا دیا اور اس کو کم کر دیا۔ ڈٹ کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور مثال کس کی دیتے ہیں؟ علامہ اقبال کی مثال کس کی دیتے ہیں؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے متعلق کا ان کی حیات نمونہ ہے، علامہ اقبال کی نہیں۔ علامہ اقبال جب برطانیہ سے پڑھ کر آیا تو وہ تو قادیانی سے متاثر ہو کر وہ تو قادیانی بن گیا تھا۔ آپ کو یہ واقعہ نہیں معلوم ہے؟ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر وہ دوبارہ اندر آیا، تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے پہلے قادیانی بن جائیں، اس کے بعد مسلمان ہو جائیں، گوارہ کریں گے؟ بولیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ طریقہ وہ دین اسلام کا ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سونپنا اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے سونپے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنانا پڑے گا۔ لباس کو دیکھ لے، پائنچے شلوار کے ہمارے کہاں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے نبی کا تو فرمان اپنی جگہ پر، موجودہ زمانے کی سائنس کہہ دی ہے، جس نے پیغمبر کی سنتوں پر تحقیقات کی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے
کہ جو مرد شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے نیچی رکھے گا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچی رکھے گا، اگر اس کی عمر ہے 50 سال مثال کے طور پہ، زندگی کے آخری 10 سالوں کے اندر اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی نحوست ہے یہ. پیغمبر نے فرمایا یہ وہ حصہ جہنم میں جلے گا. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن شلوار کے پائنچے اوپر نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاتھ پر کڑے باندھے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بالغ بچہ سو رہا ہے، اس کو نماز کا نہیں بولیں گے. یہ کلمہ اور طوطے والا کلمہ برابر ہے جناب. اللہ میاں ان کلمات سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ میاں ان کلمات سے متاثر ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر واقعتاً دل سے اسلام کو ہم نے دل سے تو قبول ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پیدا کہاں ہوئے تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے کان میں اذان کس نے دی تھی. ہم تو بس وہ جدی پشتی مسلمان چلے آ رہے ہیں. بھائی عبد الرحمن، کیا میں نے بولا؟ مسلمان ہیں. اور یہ والا جو مسلمان ہے نا، شاید کہ خطرے میں نہ پڑ جائے، شاید کہ خطرے میں نہ پڑ جائے. وہ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی، مکان پکا ہو یا کچا. کسی نے اچھی بات لکھی تھی، مکان کچا ہو یا پکا زندگی گزر جائے گی. مکان کچا ہو یا پکا زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر ایمان کچا رہ گیا تو قبر کی زندگی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہم لے کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ جی ہم نے کلمہ پڑھا ہے. جی کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک واقعہ ہے، ٹائم بہت ہو جائے گا. فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں نے دین اسلام میں اختلاف کیا یہ وہی تھے جن کو کتاب دے دی گئی. ان کو تو کتاب دی، ہمیں قرآن دی اللہ نے. اتنا علم تو ہمیں بھی ہے نا کہ داڑھی منڈوانا، پیغمبر کے سینے پر چھری چلانا معلوم ہے؟ بولو معلوم ہے. اس کے باوجود منڈوانا یا کٹوانا ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ بولو غیرت گوارا کرتی ہے؟ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ من بعد ما جاءہم العلم، کتاب کا علم دیا گیا، دیا گیا، اختلاف بھی انہوں نے کیا. کب؟ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے. سرکشی کرتے ہوئے کیا کرتے ہوئے سلیم پنزاری؟ بولو سرکشی کرتے ہوئے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن یکفر، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. انکار کرنا عقیدے والا ہو تو بندہ کافر. اور میں اور آپ الحمدللہ عقیدے کے منکر نہیں لیکن عمل کے منکر ہیں. عمل کے منکر ہیں، عمل کے منکر ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن یکفر، جو کفر کرے، انکار کرے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ کی ذات جلد حساب لینے والی ہے. فَإِن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حاجو کا، اگر یہ لوگ دینیات کے معاملے میں یا مسئلہ توحید پر اگر آپ سے بحث مباحثہ کریں، فقل، آپ ان کو جواب دیجئے کیا؟ اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا رخ اللہ میاں کی جانب کر لیا. میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ میاں کی جانب کر لیا. ومن اتبعن، اور اس نے بھی اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا جو میرا پیروکار ہے. جو میرا کون ہے؟ تو ہم کس کے پیروکار ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ. وقل، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جن کو کتاب کا علم ہے، والامیین، اور جو ان پڑھ ہیں ان سے پوچھئے اسلمتم، تم اسلام لائے ہو؟ تم، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے اسلام. ایمان کا تعلق دل سے، اسلام کا تعلق ظاہر سے. دنیاوی اعتبار سے اسلام ظاہر کا مکلف ہے، باطن کا نہیں. باطن کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ. تم اسلام لائے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، مطلب مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے. آ رہی ہے؟ بولو. تو ہم مسلمان ہیں،
ہم اسلام لائے ہیں؟ نہیں جناب، اپنے دل کو خواہ خوش کر رہے ہیں۔ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو صحیح ہماری کون سی چیز ہے مسلمانوں والی، اور پھر کسی یہودی کو یا عیسائی کو کھڑا کر کے دیکھیں اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ گھر کے نظام، نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام یا دیگر جو گھریلو نظام، خاندانی نظام، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ فقد اہتدوا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر آپ کے بتلانے کے باوجود اگر وہ روح گردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پیغمبر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ان کو بات پہنچا دیں، آپ ان کو بات پہنچا دیں۔ تو ہم بھی بات تو پہنچا دیں نا بھیا، بولو اپنے دوستوں کے اندر جا کر بتلا تو دو کہ خدا کے بندے خدا ہے کیا، دین ہے کیا۔ اگر آپ کو معلوم ہے آپ ان تک تو پہنچاؤ، آپ ان تک۔ اگر آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، قطع تعلق، ختم، کہانی ختم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تمہارا کہاں سے سجن ہوگا؟ ہاں، اگر وہ اغیار یا غیر اللہ کے مزارات پر جا کر اگر وہ تمہیں ساتھ لے کر جاتا ہے، تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن مغفل کا بھتیجا جو کہ یتیم تھا، بیٹا ہوا کنکریاں مار رہا تھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے پتھروں سے کھیلنا، تو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا بیٹا مت کرو اس طرح، سرکار نے منع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس طرح اٹھا کر پھینکنے سے نہ تو شکار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، البتہ کسی کا دھان ٹوٹ سکتا ہے، آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ عبداللہ ابن مغفل اپنے بھتیجے کو کہہ کر اپنے کسی کام میں لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو بھتیجا دوبارہ کہہ رہا تھا۔ عبداللہ ابن مغفل نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں تجھے اللہ کے نبی کی تعلیم بتلا رہا ہوں اور تو پھر انکار کر رہا ہے، اگر اب تو نے کیا تو میں ساری زندگی تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ یتیم بھتیجے کے ساتھ قطع تعلق کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اپنے دوست کو بول سکتے ہیں؟ بولو، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا دوست کس عقیدے کا ہے، بولو، ہاں ہے نا؟ پھر یہی ہماری قبر بھی کھو دیں گے۔ اگر ہم سے پہلے ہماری قبر میں ہمارا بد عقیدہ دوست چلا گیا، اس قبر کا تو جنازہ نکل گیا، اس قبر کا جنازہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ بولو، بد عقیدہ تو سوچو، سوچو بیٹھ کر، یہ باتیں سوچنے کی ہیں، ان باتوں پر دماغ لڑائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ بری صحبت انسان کو غرق کروا دیتی ہے، دنیا غرق ہو رہی ہے بری صحبت کی وجہ سے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب بات پہنچا دیں، لٹھ نہیں مارنی، دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا انجام ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہو پورے لیاری والوں نے نمازیں پڑھی ہیں؟ بولو اب، ہاں بولو، اپنے دماغ میں سوچو کہ ہمارے کتنے دوست ہیں جن سے بھی ہماری ملاقات ہونی ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، اور اگر جا کر کہیں تو لوگ ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ ذرا ہولا ہاتھ رکھا کریں۔ عجیب بات نہیں ہے یار؟ اگر ہم کسی کو کہیں تو پیچھے سے ہمیں لقمہ دیا جاتا ہے، ذرا ہولا ہاتھ رکھا کریں، تو بھئی ہولا ہولا کر کے تو امت بالکل ہولی ہو گئی ہے کہ سرکار آپ بخشے سی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا۔ بھائیو سرکار دنیا سے گئے، نبوت ختم ہو گئی، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے پیغمبر کی امت کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے نبیوں والا کام کرنا۔ پیغمبر کی نیابت میں اللہ نے ہمیں لقب دیا کیا؟ امت مرحومہ۔ کیا کہا؟ شیر، غور سے سننا، شیر، بھیڑیا اور لومڑی، یہ تینوں جانوروں کو جانتے ہیں؟ شیر، بھیڑیا، لومڑی۔ ان میں سے شیر بڑا خطرناک ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، چیرنے پھاڑنے والا۔ بھیڑیا بھی کچھ کم نہیں ہے، لومڑی بیچاری کمزور ہے۔ شیر نکلا شکار کو، ساتھ میں بھیڑیا بھی ہو لیا، ادھر سے لومڑی بھی ساتھ چل پڑی۔ شیر نے دائیں طرف دیکھا بھیڑیا، بائیں طرف دیکھا لومڑی، تو شیر خوش ہوا کہ چلو میری رعایا ہے، میرے ووٹر ہیں، میرے ساتھ چلے۔ آگے جب تینوں گئے تو بھیڑیے کی بھی رالیں ٹپک رہی ہیں، بادشاہ سلامت کے ساتھ جا رہا ہوں، آج تو موٹا شکار ملے گا، اور لومڑی کی بھی حرص اور طمع، اس کی بھی رالیں ٹپک رہی ہیں۔ آگے جاتے کے ساتھ ہی تین شکار مل گئے۔ سب سے بڑا شکار آیا جنگلی گائے، موٹی تازی، اور ایک آ گیا ہرن، اور ایک آ گیا خرگوش، ایک آ گیا خرگوش۔ اب ان تین شکاروں کو دیکھ کر بھیڑیا اور ہرن
زبان ہونٹوں پر مارنا شروع ہو گئے کہ موٹا تازہ شکار آ گیا. ہاں شیر بادشاہ تھا، اس نے نظر دوڑائی، ان کے ارادے کو بھانپ گیا، ان کے ارادے کو بھانپ گیا. شیر نے چال چلی، بھیڑیے کو کہا تو آ گیا، ہم 3 بندے ہیں، مطلب 3 ہیں، شکار بھی 3 ہیں، ذرا منصفانہ تقسیم کر، آج تجھے میں نے اختیار دیا. بھیڑیے نے تقسیم کی کہ بادشاہ سلامت، یہ جو موٹی گائے ہے نا یہ تو آپ کے لیے ہے. یہ کس کے لیے؟ اور جو ہرن ہے نا یہ میرے لیے. ہرن کس کے لیے؟ میرے لیے. اور یہ جو خرگوش ہے یہ لومڑی کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ لومڑی کے لیے ہے. یہ میری منصفانہ تقسیم ہے. تو شیر نے فوراً پنجہ مارا، اسی کو 2 ٹکڑے کر دیے کہ نمک حرام، تو میرے سامنے میری بادشاہت میں کھڑا ہو کر تو تقسیم کرتا ہے اور اس میں سے اپنا حصہ بھی رکھتا ہے. اس سے یہ گوارا نہ ہوا. لومڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، لومڑی دیکھ رہی تھی. تو لومڑی کو کہا کہ چلا بات تو تقسیم کر. تو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی سلامت رہے. یہ جو گائے ہے، گائے یہ آپ کے صبح کا ناشتہ، آپ کے صبح کا ناشتہ. اور یہ جو ہرن ہے یہ آپ کی دوپہر کی یخنی کے لیے. اور یہ جو خرگوش ہے یہ رات کو آپ کے لیے پیٹ پوجا کا سامان. اس شیر نے کہا کہ لومڑی سچ سچ بتا، اتنی عقل تیرے اندر کہاں سے ہے؟ اس نے بس یہ آپ کی صحبت کی برکت. کہا سچ بتا ورنہ بھیڑیے کا انجام تو نے دیکھا. تو کہا بادشاہ سلامت، اس بھیڑیے کے انجام سے میں نے سبق سیکھا اور میں دل میں دعا کر رہی تھی اللہ تیرا شکر ہے، اگر بھیڑیے سے پہلے مجھے بلایا جاتا تو جو بھیڑیے کا انجام ہوا وہ میرا ہوتا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد اللہ کا شکر ادا کریں. اگر محمد الرسول اللہ سے پہلے کسی بھی امت کے اندر اگر ہمیں پیدا کیا جاتا، ہمارا حال بھی بھیڑیے کی طرح ہوتا، ہمارا حال بھی بھیڑیے کی طرح ہوتا. اس وقت ہماری حالت کیا ہے؟ وہ ہرن کی طرح ہے، اپنا لومڑی کی طرح ہے. کیا ان کے انجام سے ہم سبق سیکھ لیں. اس امت کو امت مرحومہ کہا گیا، اس پر رحم کیا جائے گا، مطلب ان کے انجام سے اگر سبق سیکھے گی. فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی ذات بندوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے. اللہ کی ذات بندوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں.